السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عمران خان کی سیاسی زندگی پر نظر۔ تو معزز ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بادشاہ جس نے ایک ملک کی خاطر اپنی تمام زندگی تباہ کر لی۔ ناظرین، عمران خان پیدا ہوئے تو ایک امیر خاندان میں، یہاں زندگی کی تمام آسائشیں موجود تھی۔ نوجوان ہوئے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلے اور دنیا نے پاکستان کے سب سے بہترین پلیئر کے نام سے جانے لگے۔ عمران خان نے دنیا بھر میں بے حد فیم پایا، لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا، پاکستان کو اپنی قیادت میں 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا اور پھر ریٹائرمنٹ لی۔ 1992 کے ورلڈ کپ سے حاصل ہونے والی رقم سے ملک میں ایک کینسر ہسپتال بنانے کا سوچا۔ جب وہ کینسر ہسپتال بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کر رہے تھے تو وہ ملک کے تقریباً ہر ایک کونے میں گئے۔ ملک کے جس بھی کونے میں گئے وہاں کے لوگوں کی زندگی ترقی کی لکیر سے بہت نیچے تھی، جس سے عمران خان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سیاستدان ملک کو صرف کھا رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لیا اور سیاست میں قدم رکھنے کا سوچا۔ 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کے نام ایک سیاسی پارٹی بنائی اور اس طرح کپتان کی سیاسی اننگ کا آغاز ہوا۔ یہ اننگ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے بولرز کے خلاف نہیں تھی بلکہ پاکستان کے کرپٹ نظام کے خلاف تھی۔ جب کپتان کی اننگ کا آغاز ہوا تو ان کے سامنے دو بڑے حریف تھے، ایک طرف نواز شریف تو دوسری طرف آصف علی زرداری۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کا دار و مدار ان دونوں خاندانوں پر چل رہا تھا، تو اس طرح خان کو سیاست میں کون جانتا تھا؟ پہلے 5-6 سال میں تو عمران خان کی پارٹی ایم پی کی سیٹ بھی نہ جیت سکی، لیکن اس دوران عمران خان کو بہت کچھ کھونا پڑا۔ جو کل تک قوم کا ہیرو تھا، سیاست میں آنے کے بعد سیاستدانوں کو اپنا حریف لگنے لگا۔ جہاں سیاستدانوں نے کھلے عام عمران خان کے سیاست میں آنے پر تنقید کی تو وہیں ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ کوئی عمران خان کو چور کہتا تو کوئی نشئی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی پر بھی الزامات لگائے گئے۔ ان کی بیوی کو سمگلر اور کئی ناموں سے مخاطب کیا جاتا۔ معزز ناظرین، عمران خان نے تو ان الزامات کا خیر مقدم کیا، لیکن ان کی بیوی یہ برداشت نہ کر سکی۔ ان کی بیوی نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ یا تو پاکستان چھوڑ دو یا پھر مجھے۔ عمران خان نے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا لیکن پاکستان کو نہیں۔ اس کے بعد مخالفین عمران خان کا مذاق بنانے لگے اور پی ٹی آئی کو تانگا پارٹی کے نام سے پکارنے لگے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے تمام ارکان ایک تانگے پر پورے آ جاتے تھے۔ لیکن معزز ناظرین، عمران خان نے اپنی جدوجہد نہ چھوڑی، لڑتا رہا، مافیا کا سامنا کرتا رہا اور ہار نہ مانی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا عمران خان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 30 اکتوبر سن 2011 عمران خان کی سیاست کا سب سے اہم دن۔ اس دن مینار پاکستان پر ایک جلسہ ہوا جس میں عوام کا ایک سمندر آ گیا، ہر طرف عوام ہی عوام۔ اب لاہور اور عوام نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک بار ضرور بنے گا، اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اب اگلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے بعد عمران خان ایک جلسے میں خود سٹیج سے گر جاتے ہیں اور پھر سن 2013 کا الیکشن آتا ہے۔ عمران خان کے مطابق نواز شریف یہ الیکشن دھاندلی سے جیت جاتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ سن 2013 میں عمران خان الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دیتے ہیں۔ اس دھرنے سے کچھ بڑا خاص فائدہ تو نہ ہوا، لیکن عمران خان کی مقبولیت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ اب لوگ عمران خان کا منشور سمجھنے لگے تھے اور لوگوں کو عمران خان کی بات سمجھ آنے لگی تھی، اور ملک بھر میں ہر طرف عمران خان ہی ہو رہی تھی۔ اب باری آتی ہے سن 2018 کے الیکشن کی، جس میں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اکثریت حاصل کرتی ہے اور بالآخر عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں۔ حلف اٹھاتے ہی عوام سے کیے گئے وعدوں کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ 10 لاکھ کا صحت کارڈ اناؤنس کرتے ہیں، جس سے غریب آدمی ملک بھر کے کسی بھی ہسپتال میں
10 لاکھ تک کا فری علاج کروا سکتا تھا، اور سکولوں میں ایک قوم ایک نصاب سلیبس لگواتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کرتے ہیں، جس سے مسلم دنیا میں بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور ناظرین، پھر آ جاتی ہے کرونا وائرس۔ جہاں پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہیں پاکستان کی اکانومی گروتھ کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے مالک اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں تو وہیں پاکستانی اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان سے امریکہ نے ہوائی اڈے مانگے، جس پر عمران خان نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ پھر ایک خط آتا ہے اور ملک میں ہی سازش کا ساز و سامان تیار ہوتا ہے۔ رات 12 بجے ایک عدالت لگتی ہے اور ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ نااہل ہونے کے بعد عمران خان پر کئی مقدمات چلائے جاتے ہیں اور پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر سن 2024 کا الیکشن آتا ہے۔ عمران خان کی پارٹی سے اس کا نشان چھین لیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو تقریباً ختم کر دیا جاتا ہے۔ چند ایک لوگوں کے مطابق عمران خان سن 2024 کا الیکشن ہار جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اب اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں۔